علی بھائی اس میں نا دو چیزیں میں ذکر کروں گا. پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا جو آپ نے ذکر کی یعنی بات کی ہے, یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. سنن ترمذی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں خوب یقین ہو اس بات کا کہ اللہ اس کا جواب دے گا, اللہ اس کو پورا کرے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ, یہ آپ نے جو ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا کو نہیں قبول کرتے. یعنی جب آپ ہیڈ لیس ہیں اور جب آپ اس دعا کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دینے کا آپ کو محتاج, یعنی اللہ آپ کو محتاج نہیں ہے آپ کی دعاؤں کا. تو آپ جب اللہ کے سامنے آئے ہیں اور آپ اگر کیئرلیس ہیں, آپ اس لگن کے ساتھ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اٹیچمنٹ فیل ہو, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو خاص طور پہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی کہ نہیں کرنی, شک بھی ہے, اور نہ صرف شک بلکہ آپ اس کی آپ اتنا بادر بھی نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں یار بس میں مانگ لیتا ہوں چلیں. تو بھائی اللہ کو کیا پڑی ہے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی, اللہ نے آپ کو سیٹسفائی کر کے کوئی پوائنٹ تو نہیں نا پروف کرنا, اپنا آپ تو نہیں نا پروف کرنا, اللہ معاف کرے. تو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہاری بات کو پورا کرے گا. تو یہ ایک کنوکشن, یہ ایک یعنی ایک اسٹرانگ فیلنگ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا, اور ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب سے, جیسے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا نا ہمارے اسلاف میں سے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو تمہارا انداز جو ہے نا ایک بچے کی طرح کا ہونا چاہیے. یعنی جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے, رو رو کے لگن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے, بالکل اس طریقے سے اللہ سے مانگو اور اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے انسان کے اوپر. تو یہ تو ایک فلسفہ ہے. دوسری بات علی بھائی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں, جیسے میں نے ذکر کیا, یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. دیکھیے ہمارے دین اسلام کی, اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, میں اور آپ بھی کریں گے کیونکہ ایک زمانے میں ہماری بھی کچھ سوچ اس طرح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے نا بہت سے احسانات ہیں ہم پر, اور ایک سب سے بڑا احسان جو اسلام کا ہم پر ہے نا کہ اسلام نے نا ایک بندے کو ڈائریکٹلی اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا. آپ جتنے بھی ریلیجنس کو اٹھا لیں, یہ جو ڈیمی گاڈس کا تصور ہے وہ کیا تصور, وہ تصور یہ ہے کہ بھئی بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو نا انٹرمیڈیریز کی ضرورت ہے. یعنی آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے نا, آپ امپیور ہیں اور آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے فلسفے کا رد کر کے, اور یعنی کیتھولسزم کی بات کریں گے, آپ نے اپنے گناہ کو معاف, یعنی آپ نے تو اس کے لیے کنفیشن کا کانسیپٹ ہے, پارڈننگ کا پورا کانسیپٹ ہے. آپ نے ایک پریسٹ کے سامنے جانا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کنفیشن کرنی ہے, وہ پیچھے کھڑکی کے پیچھے بیٹھ کے آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ کیا. یعنی ایک انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو رب کے ساتھ کنیکٹ کرے گا, آپ نہیں کنیکٹ ہو سکتے. عجیب بات. تو یعنی ڈیمی گاڈس کا تصور یہاں پہ سارا ہم نے اللہ معاف کرے کر دیا. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ, اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا, اللہ کہتا ہے تو چھوڑ ساروں کو, تو میرے سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ نے کہا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں, اور میں ہر سننے والی کی دعا کو پکار. ہر سننے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی پکارے. تو یہاں سے جیسے میں نے آپ کو کہا نا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سنتا ہی ایسے شخص کی ہے جو بڑا نیک ہے. اللہ سنتا ہے, ان کی بھی سنتا ہے, اب اس کو ڈینائی نہیں کرتے, لیکن اللہ کو اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے ہوں. جتنے گناہ گار ہاتھ لے کے آپ اپنے رب کے سامنے پہنچیں گے اتنی تڑپ آپ کے اندر ہوگی نا. مطلب اب ایک بندہ مومن ہے, وہ آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے, کبھی بھی اس لگن سے شاید اس جذبے کے ساتھ نہیں مانگ سکے گا جس فیلنگ کے ساتھ آپ مانگ رہے ہو. یعنی آپ اللہ کے سامنے ہوں گے, عاجز بھی ہوں گے, آپ کو اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے, آپ کو اس میں شرمندگی ندامت بھی ہوگی. تو اس دعا کے نتیجے میں جہاں پہ اللہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں عطا کرے, وہاں پہ آپ کے گناہوں کی جو معافی ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے. مجھے تو ایک جملہ یاد آ گیا میرا بھائی, ایک اسٹیٹس کے نیچے نا میرا ایک خاتون نے کمنٹ کیا, اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے. پتہ نہیں کس غم سے اور کیا ایکسپیرینس ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا. انہوں نے کہا کہ نا علی بھائی آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ اللہ میری تو سنتا نہیں, کیا پتہ آپ کی سن لیں. اور یہ بہت کامن جملہ ہے. دیٹ واز ویری ہارٹ بریکنگ, اور یہ بڑا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب پتہ نہیں اس کے پیچھے یا تو یہ سوچ ہے کہ پتہ نہیں مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں لوگ, یا یہ سوچ ہے کہ میری تو سنی نہیں اللہ نے, چلو کسی اور سے دعا کرا کے دیکھیں. تو دونوں ہی سوچیں غلط ہے. میرے والد صاحب بڑا زبردست کا جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو رد نہیں کیا. آپ کی دعا کو رد کر دے گا کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور کہا قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون, کہ اللہ مجھے نا قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے. اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اس بارگاہ سے جو مانگیں گے نا مل جائے گا, تو فوراً مانگ لی اور اللہ نے دیا. یعنی اللہ اگر اتنا بڑا اللہ کی بغاوت کر رہا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, کہتا ہے میں نے تو سجدہ نہیں کرنا, اور ساتھ ہی دعا بھی مانگ رہا ہے, اللہ نے دعا قبول کر لی. تو بھئی آپ یہ نا آپ شیطان سے بڑی دم اللہ معاف کرے نہیں ہے نا, تو آپ کی بھی اللہ سن لے گا انشاءاللہ. میں اس کو ایک اور اینگل سے میں دیکھتا ہوں کہ اب جیسے کچھ یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں نا, آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ
دیکھیں جی، آپ نے کہا کہ اللہ سے فل بلیف کے ساتھ مانگو اور اللہ ڈیفینیٹلی دے گا، اس بلیف کے ساتھ دعا میں انٹر ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اسی بلیف کے ساتھ مانگا لیکن پھر بھی نہیں ملا. تو وہ ایک کو تو میں نے بلکہ مثال بھی دی، میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ، دیکھو تم مختلف دعائیں کرتے ہو دن میں. اس نے کہا بالکل، نماز میں بھی کرتے ہوگے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ تو بڑی کامن دعا ہے، سب کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی کرتے ہوگے. اس نے کہا کرتا ہوں. ہدایت کی بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا کرتا ہوں. جنت مانگنے کی بھی کرتے ہو؟ بالکل. تو میں نے کہا کہ دیکھو، تم جو دعا قبول کروانا چاہ رہے ہو نا کہ میری فلانے سے شادی ہو جائے، فلانی سے شادی ہو جائے، تو اس کے ساتھ تم یہ دعائیں بھی کر رہے ہو مجھے جنت مل جائے، مجھے ہدایت پہ رکھ ہے اللہ، میری دنیا آخرت سنوار دے. تو اگر تمہاری وہ والی دعا قبول ہو گئی ان دس سینس کہ تمہاری واقعی شادی ہوگی، تو شاید تمہاری جنت بھی چلی جائے، تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی بھی چلی جائے، ہدایت بھی چلی جائے. اور ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، آپ کی غلط جگہ شادی ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لوگ بیکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے. تو جس رب سے تم مانگ رہے ہو، جس یقین سے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو میں نے کس طرح سے دینا ہے، کب دینا ہے، اور دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اب دیکھیں نا، آخرت کے لیے بھی اللہ نے سیو کرنا ہے بہت سی چیزیں. تو بس یہ انسان تھوڑا بے صبر ہے، بلکہ ہم سب بے صبر ہیں، اللہ ہم سب کو صبر دے. بٹ ریسٹ ایشورڈ، یعنی اکارڈنگ ٹو حدیث، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو، یور لارڈ از شائے، ہی از شائے ٹو ریٹرن یو ایمپٹی ہینڈیڈ. یہ شائنس کو تھوڑا ایکسپلین کرے کہ آڈینس کچھ اور نہ شائنس سے سمجھ لے. واٹ از دس ایکسپریشن؟ جس میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والے، کرم والے. یستحی، اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یردہما صفرا، کہ ان کو خالی ہاتھ وہ لٹا دے. تو یہ اتنا کریم، رحیم و کریم ہے. اگر آپ نے وہ آداب، اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے، کچھ آداب کا کہ جو ضروری ہیں اور نیسیسری ہیں کہ جن کا انسان خیال رکھے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. علی بھائی، ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ ان کا لحاظ رکھیں، تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے، پازیٹیو اوپینین ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے. اس کے بعد شک کرنا نا، یہ ایک بری بات ہے. یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی، اللہ نے جو کہا آپ نے پوری کر دی، اس کے بعد بھی اگر آپ شک کریں، اس کا مطلب پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا نا اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں، آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہیں. یہ بلکہ ایک نیگیٹو بات ہے. تو یہ بلکہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ بات ضرور آپ دیکھ لیں، میک شور کریں کہ آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کیا ہو، اور وہ کنڈیشن میں چل آگے ذکر کریں گے، ان آداب کا لحاظ رکھا.